تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کا یہ عظیم الشان محفل سرکار بڑے پیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے اور سرکار غوث پاک کی فیوز و برکات سے ہم تمامی غربائے اہل سنت کو مالا مال فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت، کونین کی زینت، شہر یار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت، اندھیری قبر میں کام آنے والے، کل میدان قیامت میں ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، عرب والے، عجم والے، لوح و مکہ والے، ہم غریبوں کی غربت دور فرمانے والے، یتیموں بیواؤں کی امداد فرمانے والے، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافعی روز جزا، دافعی جملہ بلا، جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و ثنا کے مقدس اور پاکیزہ بارگاہ میں اپنی اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارف فرماتے ہیں کہ میں اہل محبت کے درود کو سنتا بھی ہوں اور انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت کی بولی سن لیجئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے سنی مسلمانوں، اے غیور مسلمانوں، اس کائنات کو بنانے والا رب جب اپنے نبی سے نہیں چھپا تو ہم اور آپ اپنے نبی سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس لیے اگر ہمیں یقین ہو، عقیدہ ہو تو درود اس انداز میں پڑھیے کہ اللہ کے نبی ہمارے درود کو قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ بندہ میرے قریب ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ میرے آقا فرماتے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ بندہ میرے قریب ہوگا۔ لہذا اے سنی مسلمانوں، جب درود کی بات آئے تو آپ تمامی حضرات اپنے نبی پر دل کھول کر درود پڑھا کرو۔ اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں کہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، آپ نے روزہ رکھا، آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، مگر اے مسلمانوں درود ایک ایسا عمل ہے ادھر آپ درود پڑھتے ہیں ادھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول کر لیا جاتا۔ ادھر آپ نے درود پڑھا ادھر مقبول، تو یہ ایک ایسا عمل ہے۔ تو درود جب بھی پڑھنے کی بات آئے تو آپ اس لیے کی جب پوچھا گیا حضرت امام زین العابدین سے کہ حضور یہ بتائیے وہ حق پر جو ہوں گے جن کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہی جنتی ہے۔ اب فرمایا کہ صحابہ کے بعد اگر پہچان کرنی ہو،
اہل حق کی پہچان کرنی ہو تو کیسے کری جائے؟ تو حضرت امام زین العابدین نے اس کا جواب دیا، اے پوچھنے والوں سنو سنو، اگر اہل محبت کی پہچان کرنی ہو، اگر اہل حق کی پہچان کرنی ہو تو یہ دیکھنا کہ وہ کثرت سے نبی پر درود پڑھتے رہیں گے، وہ نبی پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں گے۔ آج ہم سنیوں کا ہر مسئلہ ہے، اذان ہو تب بھی درود، تکبیر ہو تب بھی درود، نعت شریف ہو تب بھی درود، تقریر ہو تب بھی درود، دعا ہو تب بھی درود۔ کیوں؟ اس لیے درود ایک ایسا عمل ہے، جب بندہ درود پڑھتا ہے نا تو درود کی برکت سے اللہ اس کے ہر عمل کو قبول کر لیا گیا۔ ہاں تو لہذا درود شریف کی بات آئے تو کوئی بھی آئے، میرے بعد بھی کوئی خطیب آئے، شاعر آئے، تو درود شریف کی بات دل کھول کر پڑھا کریے۔ علامہ جمیل الرحمن قادری مکے میں اپنے پیر و مرشد کو یاد فرمایا، اے مسلمانوں یاد رکھنا، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، جس بندے کا کوئی پیر نہیں ہوتا، اس بندے کا پیر شیطان ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا میں رہ کر کوئی شریخ طریقت کو، کسی شیخ طریقت کو اپنا لے۔ اس لیے قرآن عظیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یوم ندعو کل اناس بإمامہم، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اے مسلمانوں، مفسرین فرماتے ہیں، متکلمین فرماتے ہیں، یہ اماموں سے مراد یہ کوئی مسجد کے امام نہیں، بلکہ یہ شیخ طریقت ہے، یہ پیران طریقت کی ذات ہے۔ کل قیامت کے دن سبحان اللہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ میں تم کو اپنی بارگاہ بلائے گا۔ پیران طریقت، شیخ طریقت جو ہے، تو دنیا میں جو بندہ رہ کر کسی پیر کا مرید نہ ہو تو بزرگوں نے فرمایا اگر بندہ کسی کا مرید نہیں ہوتا نا تو اس کا پیر شیطان ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا میں رہ کر کسی شیخ طریقت کو تلاش لیں اور اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا تو اپنے شیخ کے ساتھ میں رہیں گے، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ اور بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، المرء مع من احبا، نبی فرماتے ہیں دنیا میں جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اے مسلمانوں، دنیا میں رہ کر کسی نہ کسی شیخ طریقت کو اپنا پیشوا بنا لو، ان کو اپنا مسکن بنا لو۔ یاد رکھیے مسلمانوں، قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا کہ جب بندہ کسی کا مرید ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی پیر کے ساتھ تمہیں اپنی بارگاہ میں یاد فرمائے گا۔ اب آئیے دیکھیے علامہ جمیل الرحمن قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اپنے مکتے میں فرماتے ہیں، جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد، جمیل قادری سو جان، ماشاءاللہ ایک جان نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اگر 100 جان دے تو میں اپنے پیر و مرشد سیدی اعلیٰ حضرت پیارے حضرت پر قربان کر دوں، سبحان اللہ۔ وہی فرماتے ہیں، جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پہ، ارے جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پہ، جمیل قادری سو جہاں سے ہو قربان مرشد پہ، بنایا جس نے تجھ جیسے، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم،
کس کی بات ہو رہی ہے؟ یا خدا ان سے ملا دے تو مزہ آ جائے۔ اے مسلمانوں، میں روایت پیش کرتا ہوں، اس کو آپ سماعت کریے، پھر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات انشاءاللہ گھر کر جائے گی۔ آئیے دیکھیے، مدینہ پاک کی سرزمین، مدینہ پاک کی سرزمین پہ ایک صحابی جن کا نام حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ پاک کی گلیوں سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے اعلان کیا، ایھا الناس انی، اے لوگوں میرے قریب آؤ، میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اعلان کیا۔ اعلان فرمانے کے بعد تمام صحابہ حضرت ابو ہریرہ کے قریب آئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جواب دیا، اے لوگوں سنو سنو، اے نبی کے صحابہ سنو سنو، میں نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ کو چلتے دیکھا ہے، میں نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ کو کلام کرتے دیکھا ہے، میں نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا۔ اتنا سنا، ادھر سے حضرت عمر بن خطاب، کون عمر؟ میرے نبی فرماتے ہیں شیطان پر سب سے بھاری بندہ، شیطان پر سب سے بھاری بندہ حضرت عمر بن خطاب کا گزر ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ اعلان سنا، حضرت عمر کا غصہ ساتواں آسمان پر پہنچ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ سیدھے نبی کے پاس جاتے ہیں۔ جانے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو ایسا کہتے ہوئے سنا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے عمر جاؤ ابو ہریرہ کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابو ہریرہ چلو، نبی کریم علیہ السلام نے تم کو یاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تو نے کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے یہ کہا کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو چلتے دیکھا ہے، اللہ کو کلام کرتے دیکھا ہے، اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا۔ اتنا سنا، میرے نبی فرماتے ہیں صدقتا یا ابی ہریرہ، اے ابو ہریرہ تو نے سچ کہا، تو نے کہہ دیجئے سچ کہا۔ اب حضرت عمر سوچے تھے کہ نبی کی بارگاہ میں شکایت کروں گا، میرے نبی سمجھائیں گے، ڈانٹیں گے ان کو، مگر یہ تو الٹا، میرے نبی حضرت ابو ہریرہ کی تائید کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب میرے نبی نے اتنا فرمایا، صدقتا یا ابی ہریرہ، اے ابو ہریرہ تو نے سچ کہا، تو میرے نبی نے حضرت عمر کا چہرہ دیکھا، میرے نبی نے ان کا دل پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ ذرا پردے سے بات کو ہٹا دے تاکہ حضرت عمر بن خطاب کے سمجھ میں بات آ جائے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کہا، میں نے اپنی جانب سے نہیں کہا، بلکہ یا رسول اللہ ایک دن آپ ہی نے تمام صحابہ کے درمیان یہ ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ انی مرآۃ الرحمن مرآنی فقد رأی الحق، اے میرے صحابہ میں رحمان کا آئینہ بن کر دنیا میں آیا ہوں، تو جس نے مجھے دیکھا اس نے رحمان کو دیکھ لیا۔ تو ابو ہریرہ نے جو کہا وہ صحیح کہا، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ میں رحمان کا آئینہ بن کر دنیا میں آیا، انی مرآۃ الرحمن مرآنی فقد رأی الحق، یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ میں رحمان کا آئینہ بن کر آیا ہوں، تو جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ تو اسی لیے فرماتی یا خدا سے ملا دے تو مزہ، اسی لیے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اگر زیارت ہو گئی نا تو سبحان اللہ بیڑا پار۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے زیر و زمین میں چند باتیں آپ جلدی سے سن لیں۔
مائک میں شروع میں ڈسٹرب کر دیا آواز بہر کے سنیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اب اس میں آئیے دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تاکید فرمائی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. اب اے مسلمانوں پتہ چلا جو ایمان والا ہوگا اس کے دل کے اندر خشیت ربانی موجود ہوگا اور جو ایمان والا نہ ہو اللہ اللہ اس کے اندر خشیت ربانی نہ ہو. اب مسلمان اگر چیلنج کرے میں ایمان والا ہوں تو اے مسلمانوں پہلے دیکھنا کہ اس کے دل کے اندر خشیت ربانی ہے کہ نہیں ہے, اس کے اندر خدا کا خوف ہے کہ نہیں ہے. اے مسلمانوں اگر خدا کا خوف نہ ہو تو سمجھ لینا بظاہر تو مسلمان ہے مگر مکمل ایمان والا. اس لیے قرآن عظیم نے کہا اے ایمان والو, تو اب ایمان والا وہی ہوگا جس کے اندر خشیت ربانی ہوگا. ایمان والا وہی ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہے. ایمان والا وہی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف موجود. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب قرآن عظیم سے پوچھا گیا اے قرآن عظیم تو ہی بتا دے کہ تو نے اعلان کیا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ سچے لوگ کون ہیں؟ تو قرآن عظیم نے اعلان کیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعم اللہ, اللہ کا جن بندوں پر انعام ہے وہ سچے لوگ ہیں. حضرات محترم کون سچے لوگ؟ من النبیین, نبیین سچے لوگ, والصدیقین صدیقین کی جماعت سچی ہے, صالحین کی جماعت سچی ہے, شہداء کی جماعت سچی ہے. اب حضرات محترم انبیاء کی جماعت سچی ہے یہ قرآن عظیم نے ذہن دیا. صدیقین کی جماعت سچی ہے یہ قرآن عظیم نے ہمیں بتایا. شہداء کی جماعت یہ سچی ہے یہ قرآن عظیم نے ہمیں بتایا. صالحین کی جماعت سچی ہے یہ قرآن عظیم نے ہمیں بتایا. اب مسلمانوں توجہ کریے گا, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اگر دیکھا جائے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ صالحین کی جماعت میں سے ہے. سرکار عطائے رسول خواجہ فی الہند معین الدین چشتی یہ صالحین کی جماعت میں سے ہے. سرکار مخدوم پاک یہ صالحین کی جماعت میں سے ہے. سرکار سید سالار مسعود غازی یہ صالحین کی جماعت میں سے ہے. پتہ چلا آج جو سنی ان حضرات سے پیار کرتا ہے یہ اپنی جانب سے نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم کے ارشاد کے اعتبار سے کرتا ہے. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو صالحین سچے لوگ ہیں. اگر سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ سبحان اللہ. تو فرمایا گیا جس سے پیار کرو کہ دنیا میں نہ. میرے نبی نے ہم غلاموں کی مشکلات کو حل کر دیا. میرے نبی نے غلاموں کی مشکلات کو حل کر دیا. کہا اے صحابہ جو دنیا میں جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. ہم دنیا میں پیار کرتے ہیں, پیار کرنے سے مراد کیا ہے؟ غوث اعظم کا نام آ جائے بندہ جھومنے لگتا ہے. سرکار عطائے رسول کا نام آ جائے بندے پر وحدانیت طاری ہو جاتی ہے. سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا نام آ جائے بندہ وحدانیت میں چلا جاتا ہے. سرکار شیر سنت کا نام آ جائے اللہ اللہ انسان کا بالکل جلال تیور ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں یاد رکھنا ان اللہ والوں سے محبت کا تقاضا کل قیامت کے دن ہم تمامی حضرات کو کب دیکھنے کو ملے گا؟ جب اللہ تعالی ان محبوبین کے ساتھ میں ہمیں قیامت کے دن اٹھائے گا. حضرات محترم حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. تو مسلمانوں توجہ کرنا, ہم تمامی حضرات نے کسی دنیا دار سے پیار نہیں کیا بلکہ مدینے کے تاجدار کے غلام کے غلام کے غلام سے پیار کیا ہے. اور حدیث کی روشنی میں ہمارا جو اٹھنا ہوگا قیامت میں حساب ہوگا ان محبوبین کی جماعت کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں ہم پیار کرتے ہیں یہ تقاضا وہاں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اب سرکار غوث پاک کی محفل ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند باتیں پیش کر دوں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت تیزی سے میں آگے بڑھوں گا کہ ان کی نصیحت ان کی زندگی کے چند معاملات آپ کے سامنے پیش کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم اور آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رہی تو بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں, مگر کیا کبھی آپ نے سوچا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کیسے بسر فرمائی ہے؟ رسول اللہ کے دین کے خاطر کس طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نے اپنی زندگی کو مرتب کیا ہے۔ حضرات محترم، پہلے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے اور ان کے خاندان کے حوالے سے کچھ جملے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اللہ آپ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 470 ہجری میں جیلان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ جیلان میں، اور جس تاریخ میں سن 470 ہجری میں جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، درد پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولانا زبیر صاحب ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ علامہ قاری شہزاد صاحب، انہوں نے چند دن ہم کو درسگاہ بھی پڑھایا، سبحان اللہ۔ ہاں حشمتیہ میں سنیے آپ، تو آج میری خوش نصیبی ہے کہ ان حضرات کی موجودگی میں اس گناہگار کا بیان ہو رہا ہے نا۔ میں عرض کر رہا ہوں سن 470 ہجری میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 470 ہجری میں ہوئی، تو تاریخ بتاتی ہے جس تاریخ میں سرکار عبدالقادر جیلانی کی ولادت ہوئی، اسی تاریخ میں پورے جیلان میں 1100 بچوں کی ولادت ہوئی۔ 1100 بچے پیدا ہوئے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ 1100 بچے جو پیدا ہوئے سرکار غوث پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ پیران پیر کے صدقے میں ان سارے 1100 بچوں کو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے صدقے میں سب کو ولی بنا دیا۔ ان 1100 بچوں کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا۔ یہ سرکار غوث پاک کا اعجاز ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسنی سید ہیں اور حسینی، آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیان فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، یہ اسی دولہا کے خاندان کے سرکار غوث اعظم ہیں۔ یہ اسی دولہا کے کائنات کے دولہا کے خاندان کے غوث اعظم دستگیر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دوسرے مقام پر تحریر کیا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ پتا چلا نہ عبدالقادر جیلانی کا جواب ہے نہ میرے مصطفیٰ کا جواب عبدالقادر جیلانی کا، اس لیے جواب نہیں ہے کہ عبدالقادر جیلانی کا خاندان کوئی اور خاندان نہیں بلکہ سیدھا میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے۔ میرے مصطفیٰ کا خاندان وہ عبدالقادر جیلانی کا خاندان ہے۔ جی سنیے، مفسرین نے فرمایا، متکلمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کو بیان کیا۔ دیکھیں سرکار غوث پاک کو کتنی نسبت ہے، سرکار غوث پاک کو کتنا قریبی نسبت ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے میرے مصطفیٰ کے خاندان سے۔ سنیے میرے آقا علیہ السلام نے، مفسرین نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ، میرے آقا نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ، میں پاک باپوں کی پاک پشتوں سے منتقل ہوتا رہا، پاک ماؤں کے شکموں میں آیا، پاک ماؤں کے شکموں میں آیا، اور جب میرے رب نے چاہا تب میں ظاہری طور پر دنیا میں مبعوث فرمایا گیا۔ اب میرے آقا نے اپنے خاندان کا ذکر کیا، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرا خاندان پاک ہے، میرے خاندان میں کوئی بے نکاح نہیں آیا،
میرے نبی نے فرمایا میرے خاندان میں کوئی بے نکاح نہیں آیا، کوئی بے نکاح نہیں آیا۔ اب میرے نبی نے اپنا خاندان کا ذکر کیا۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرا خاندان اس طریقے سے ہے، حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشلق، متوشلق کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے فالق، فالق کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناحور، ناحور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل کے بیٹے پیدار، پیدار کے بیٹے ایہام، ایہام کے بیٹے اقناد، اقناد کے بیٹے یلجن، یلجن کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے عبقر، عبقر کے بیٹے عیفی، عیفی کے بیٹے ماخی، ماخی کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے تابخ، تابخ کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے یلداس، یلداس کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے حمیسہ، حمیسہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مضر، مضر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے قریشی، قریشی کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ہوئے حضور محمد الرسول اللہ، حضور محمد الرسول اللہ، حضور محمد الرسول اللہ کی بیٹی حضرت سیدہ عابدہ طیبہ فاطمہ، فاطمہ کے بیٹے حضرت امام حسن، فاطمہ کے بیٹے حضرت امام حسین، امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق، ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے حضرت امام تقی، ان کے بیٹے حضرت امام تقی، امام تقی کے بیٹے حضرت امام نقی، امام نقی کے بیٹے حضرت امام علی رضا، امام علی رضا کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن، عبد الرحمن کے بیٹے حضرت سیدنا عبد الکریم، عبد الکریم کے بیٹے حضرت سیدنا یحییٰ، حضرت یحییٰ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ قاضی، عبداللہ قاضی کے بیٹے حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے بیٹے میرے پیرا، میرے میرا خطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبدالقادر غوث اعظم دستگیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، جشن غوث الورا، عظمت مصطفیٰ، خاندان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پتا چلا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان نے ہم تمامی حضرات کو ذہن دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پتا چلا نہ میرے مصطفیٰ کا جواب ہے نہ عبد القادر جیلانی کا جواب۔ اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعجاز عطا کیا کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا۔ توجہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ نے 2 معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ نے 4 معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ نے 8 معجزہ دیا، کسی نبی کو اللہ نے 9 معجزہ سے نوازا۔ مگر قربان جاؤ اے مسلمانوں، جب ہمارے تمہارے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو 2 نہیں 4 نہیں بلکہ 3 لاکھ سے
کرامات معجزات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں 3 لاکھ سے. تو جس طریقے سے نبیوں کی جماعت میں میرے نبی کا کوئی ثانی نہیں، اسی طریقے سے ولیوں کی جماعت میں عبد القادر کا بھی کوئی ثانی نہیں پایا گیا. فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اے سنی مسلمانوں، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے کا یہ حال ہے تو ان کے جلوے کا جس طریقے سے نبیوں کی جماعت میں میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں. یعنی مفسرین نے کاؤنٹ لگایا، کاؤنٹ 3 لاکھ سے زیادہ معجزات اللہ نے اپنے نبی. یعنی اب مفسرین فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ بس 3 لاکھ پر بس نہیں کیا، انہوں نے کاؤنٹ لگا کر آئیڈیا لگا کر بتایا. اسی طریقے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے ولیوں کی جماعت میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل کسی نے کرامت آج تک بیان نہیں کرتے. اور سن لو، جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ہر نبی کا پرتو مظہر کوئی نہ کوئی نبی بن کر دنیا میں آیا ہے، کوئی نہ کوئی ولی بن کر دنیا میں کسی نہ کسی نبی کا مظہر بن کر آیا. کوئی ولی حضرت ابراہیم کا مظہر ہے، کوئی ولی حضرت اسماعیل کا مظہر، کوئی ولی حضرت نوح کا مظہر، کوئی ولی حضرت دانیال کا مظہر، کوئی ولی حضرت لوط کا مظہر، کوئی ولی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مظہر، کوئی ولی حضرت یعقوب کا مظہر، کوئی ولی حضرت زکریا کا مظہر. اے مسلمانوں، جتنے بھی ولی دنیا میں آئے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر بن کر آیا. مگر جب عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا حضور آپ کس کے مظہر بن کر آئے ہیں، آپ کس کے پرتو بن کر آئے ہیں، تو عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں بدر الکمال جناب محمد رسول اللہ کا پرتو بن کر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدر الکمال جناب محمد رسول اللہ کا مظہر بن کر آیا ہو. پتا چلا اے سنیوں، جس طریقے سے نبیوں کی جماعت میں میرے مصطفیٰ کا ثانی نہیں ہے، اسی طریقے سے اولیاء کی جماعت میں عبد القادر جیلانی کا کوئی ثانی. اسی لیے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت قادری کر قادری رکھ قادری اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. کیوں کہا؟ اس لیے اللہ کا وعدہ ہوا ہے عبد القادر جیلانی سے. اے عبد القادر جو تیرا ہو گیا نا اس کو میں اس وقت تک موت نہ دوں گا جب تک توبہ کی توفیق نہ دے دوں. اسی لیے اعلیٰ کہتے ہیں اے اللہ قادری کر قادری رکھ قادری اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ جب میں ریاضت کی زندگی بسر کر رہا تھا، ریاضت کی زندگی بسر کر رہا تھا، جنگلات میں اللہ اللہ کا ضرب لگا رہا تھا، اللہ مصطفیٰ الکریم نے پوچھا اے عبد القادر مانگ لے کیا مانگتا ہے. عبد القادر جیلانی نے عرض کیا اے رب ذوالجلال جو میں چاہتا ہوں وہ تیرے علم میں ہے، جو میں چاہتا ہوں وہ تو خوب جانتا ہے. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عبد القادر مانگو کیا چاہتے ہو. عبد القادر جیلانی نے اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں مانگا، اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگا، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگا، بلکہ سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے رب ذوالجلال میری تمنا اتنی ہے، میری آرزو اتنی ہے کہ قیامت کے دن جب عبد القادر جنت میں جانے لگے تو میں آگے آگے چلا جاؤں اور میرے جتنے چاہنے والے سب پیچھے پیچھے جنت میں. سبحان اللہ. اتنی بڑی بات ہے یار. جب عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے، مدینے کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حال، اس پیار کا جب یہ عالم ہے، اس پیار کا عالم کیا ہوگا. اب سنیے آخری بات سن لیجیے. 10:30 درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد السلام علیکم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق کلہم السلام علیکم سیدی. یہاں تک کہ میں نے علم حاصل کرتے کرتے اپنے مولا سے مقام قطبیت کو حاصل کر لیا. آپ سوچئے علم ایسی چیز ہے، علم ایسی چیز ہے
سرکار غوث اعظم نے علم کو پا پا کر اللہ اللہ حاصل کر کر کے انہوں نے اپنے مولا سے قطبیت کا مقام لے لیا اور ایسے قطب بنے کہ قطبیت کو بانٹتے پھرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کے والد کا انتقال ہوا۔ آج ہمارے گھروں میں ماؤں اور باپ کا کیا حال ہے؟ اپنے بچوں کو صبح اٹھائیں گے، ماؤں کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو اٹھانے کے بعد برش ہاتھ میں رکھا ہے، بیٹا جلدی سے برش کر لو، جلدی سے ناشتہ تیار ہے، ان کو کپڑا جلدی سے پہنانا ہے، ان کو اسکول چھوڑ کے آنا بھی ہے۔ اب اسکول میں بچہ چلا گیا، چلا جانے کے بعد وہی بچہ جب دوپہر کے وقت آتا ہے، آنے کے بعد ماں نے اس کو کھانا پیش کیا، کھانا پیش کرنے کے بعد کہا اے بیٹا جلدی سے تیار ہو جا، ابھی تمہیں ٹیوشن بھی جانا ہے، ابھی وہاں بھی تمہیں جانا ہے۔ اب بچے کے لیے اتنا فکر ہے۔ اے مسلمانوں، جس طریقے سے ہم نے دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی فکر کی ہے، کاش ہم نے رسول اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے اتنی فکر کی ہوتی تو ہماری دنیا بھی بن جاتی اور ہماری آخرت۔ ہم نے فکر نہیں کی، مگر سرکار غوث اعظم نے کس طریقے سے فکر کی، اس کو بہت تیزی سے وقت نہیں ہے۔ سنیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر، کتنی؟ 17 سال کی عمر ہے، اور جیلان کہاں ہے؟ یہ ایران کا ایک شہر ہے۔ جیلان کہاں ہے؟ ایران کا ایک شہر ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا پہلے انتقال ہو گیا۔ سرکار غوث پاک اپنی امی کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے امی جان، میں بغداد جانا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے دین کی تعلیم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم کو ان کی امی نے اجازت دے دیا، اے بیٹا جاؤ فی امان اللہ، اے بیٹا جاؤ فی امان الرسول۔ انہوں نے دعائیں دی، دعائیں دینے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلے۔ اے مسلمانوں، سواری کا انتظام پہلے زمانے میں نہیں تھا، پہلے کے دور کے لوگ پیدل اللہ اللہ چلا کرتے تھے۔ جیلان سے بغداد پہنچنے میں سرکار غوث اعظم کو 1 مہینہ لگا۔ 1 مہینہ بعد پہنچے بغداد، مدرسہ داخل ہو گئے، آپ پڑھتے رہے۔ القصہ مختصری، تفصیل میں زیادہ جانا جا کر بس میں کچھ کام کی بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو سن لیجیے۔ سرکار غوث پاک 6 سال پڑھے، کتنا سال؟ 6 سال کا ایک عظیم زمانہ گزرا۔ 6 سال کے بعد سرکار غوث اعظم نے رسول اللہ کے دین میں اتنا اس طریقے سے مستغرق تھے، اس طریقے سے بزی تھے کہ انہوں نے گھر والوں کی محبت کو قربان کر دیا۔ اپنی امی کو نہیں یاد کیا، اپنے محلے والے کو نہیں یاد کیا، بلکہ جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد یاد کر رہے ہیں۔ 6 سال کے بعد ان کے محلے کا ایک تاجر آیا تھا، جیلان کا ایک تاجر بغداد آیا تھا، بغداد تجارت کرنے سے غرض سے آیا تھا۔ اس تاجر کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہمارے محلے کا ایک بندہ ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، وہ مدرسہ بغداد کے اندر پڑھتا ہے۔ اللہ اللہ، اب وہ تاجر سرکار غوث اعظم سے ملاقات کرنے کے حوالے سے حاضر ہوا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اس نے سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد اپنے حالات کو بیان کیا۔ اب آنے والے تاجر نے فرمایا اے بیٹا عبد القادر، تمہاری امی کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ تمہاری امی کا کچھ پتہ ہے؟ کیوں؟ محلے میں ضرور رہتی ہیں مگر کبھی ان کا دروازہ نہیں کھلتا ہے، محلے کی عورتیں بھی ان کو نہیں دیکھتی ہیں، ہمیشہ وہ قرآن کی تلاوت میں بزی ہے۔ کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، کبھی کسی کو معلوم نہیں۔ اتنا سنا، جب ماں کا ذکر سنا نا تو ماں کا خیال ہے، ماں کا خیال 6 سال گزرنے کے بعد ماں کا خیال آیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ماں کی محبت تڑپ جاتی ہے۔ آپ اپنے استاد گرامی کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کیا حضور مجھے رخصت دے دیجئے، میں اپنی امی سے ملاقات کرنے جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے استاد گرامی نے آپ کو رخصت دے دیا، آپ نے رخت سفر باندھا۔ رخت سفر باندھنے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پیدل پھر آپ اپنے گھر کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم 1 مہینہ چلتے رہے، چلنے کے بعد جس وقت آپ جیلان کے اندر پہنچے، جیلان میں جس وقت پہنچے وہ دن کا اجالا نہیں تھا بلکہ رات کی تاریکی تھی۔ سرکار غوث اعظم اپنے گھر کی جانب رات کی تاریکی میں پہنچتے ہیں، جیسے جیسے ان کا گھر قریب آتا جا رہا تھا سرکار غوث اعظم کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے دل میں سوچ رہے تھے ابھی میں دروازے پر جاؤں گا، میں اپنے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، میری ماں دروازہ کھولے گی اور میری ماں مجھ کو
کو دیکھ کر اپنے سینے سے لگا لے گی. اللہ اللہ, ماں کی ممتا تڑپ جائے گی اور ماں کو اور اس کو بھی سکون مل جائے گا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا. جیسے جیسے اپنے گھر کے قریب پہنچے, اپنے دروازے کے قریب پہنچے, آپ نے سوچا لاؤ جگاؤ, مگر دل میں خیال آیا کہ اگر میں دروازہ دستک دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو امی کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. دروازہ نہیں, خاموشی کھڑے ہیں. آدھی رات گزری نا, تہجد کا وقت ہوا, امی نے وضو کیا, امی نے وضو کیا, وضو کا پانی نکلا ہوا جب گھر سے نالی کے ذریعے باہر نکلا, سرکار غوث پاک سمجھ گئے کہ میری امی وضو کر رہی ہے. انہوں نے دروازے پر دستک دیا, کہا کون؟ اندر سے آواز آئی کون؟ کہا اے امی جان عبد القادر. کہا کون عبد القادر؟ تو کہا امی جان تیرا بیٹا عبد القادر آ گیا ہے. اللہ اللہ, اتنا سنا ان کی امی جان نے یہ نہیں پوچھا کیوں آئے ہو بیٹا؟ امی جان آپ کی یاد نے تڑپا دیا تھا. اے امی جان صرف آپ سے ملاقات کر کے پھر واپس بغداد چلا جاؤں گا. امی کا سوال سنو, امی کا سوال یہ تھا اے بیٹا پہلے یہ بتاؤ تمہارا تعلیم مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اے امی جان ابھی 2 سال اور باقی ہے, 2 سال کے بعد میرا تعلیم مکمل ہو جائے گا. اتنا سنا ان کی امی نے کہا اے بیٹا واپس بغداد چلے جاؤ, تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا بلکہ جب تیری تعلیم مکمل ہوگی تب تو آنا, تب دروازہ کھلے گا. اللہ اکبر, ان کی ماں نے دروازہ نہیں کھولا, ان کی امی جان نے دروازہ نہیں کھولا. اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ کہتے ہیں اے امی جان صرف آپ سے ملاقات کر کے واپس چلا جاؤں گا. پھر بھی ان کی امی نے دروازہ نہیں کھولا. سرکار غوث اعظم واپس الٹے قدم پلٹ جاتے ہیں, واپس بغداد چلے جاتے ہیں. اب مسلمانوں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کی امی ظالم تھی؟ نہیں, 6 سال کے بعد جو اولاد آئے ماں تڑپ جائے گی یار دیکھنے کے لیے, مگر دروازہ نہیں کھولا. کہا بیٹا جاؤ جب تیری تعلیم مکمل ہوگی تب آنا. اور اے عبد القادر زندگی نے وفا کیا تو ملاقات ہوگی, اور زندگی نے وفا نہ کیا تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے امی سے زبان درازی نہیں کی. جانتے تھے نا کہ اگر ماں کی بات نہیں مانوں گا اللہ و رسول ناراض ہو جائے گا. واپس چلے گئے بغداد. کیا ان کی امی ظالم تھی؟ نہیں. کیا ان کی امی جبر کرتی تھی؟ نہیں. ظالم اور جابر نہیں تھی, بلکہ انہوں نے دروازہ اس بنیاد پر نہیں کھولا تھا 6 سال ہو گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو میری محبت میرے بیٹے کے اوپر غالب نہ ہو جائے اور رسول اللہ کے دین کی تعلیم میں رکاوٹ پیدا ہو جائے. اسی لیے دروازہ نہیں کھولا. ان کی امی جان نے رسول اللہ کے دین کی تعلیم کے خاطر اپنی محبت کو, اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا. پتہ چلا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں واپس بغداد چلا گیا. بغداد جانے کے بعد 1 سال گزر گیا. 1 سال میں پڑھتا رہا. پڑھتے پڑھتے ایک تاجر آیا. اس تاجر نے آ کر خبر دی اے عبد القادر تیری امی کا تو انتقال ہو گیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. سرکار غوث فرماتے ہیں اے آنے والے تاجر سنو, میری امی نے سچ کہا تھا. اے بیٹا اگر زندگی نے وفا کری تو ملاقات ہوگی, اور اگر زندگی نے وفا نہ کری تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی. جس دن سے میں رسول اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اسی دن میں نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تھا. پھر میری ماں مجھ کو چھوڑ کے چلی گئی. اے مسلمانوں, یہ تھا رسول اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ. اسی لیے سرکار کو فرماتے درست العلم حتى صرت قطبا, کہ میں علم حاصل کرتے کرتے میں نے اپنے مولا سے مقام قطبیت کو حاصل کر لیا. پہلے کے دور میں جب ماں باپ اپنے بچوں کو سلاتے تھے کہتے تھے اے بیٹا چاروں قل سناؤ, آیت الکرسی سناؤ, سورہ فاتحہ سناؤ, کلمہ شریف سناؤ, بچوں کو سلاتے تھے. مگر آج کل کا ماں باپ کا طریقہ چینج ہو گیا ہے. آج کل کے ماں باپ اللہ اللہ فلمی ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمی سیریل دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں اے بچہ سو جا. یاد رکھنا اے مسلمانوں, پہلے کے دور کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کلمہ طیب سکھا کر, کلمہ طیبہ پڑھا کر اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے. وہی بچے جب بڑے ہوتے تھے تو ان کو دین کا شعور حاصل ہوتا تھا, ان بچوں کو دین کا شعور ملتا تھا. وہی بچے باادب بنتے تھے, وہی بچے ادب والا بن جایا کرتے تھے, اپنے ماں باپ کا فرمان بردار بنتے تھے. مگر آج کل کا نوجوان فلمی اسٹار کو
کو دیکھتا ہے, ٹی وی کو دیکھتا ہے, تب جا کے وہ رات میں نیند میں اللہ اللہ جاتا ہے, پھر صبح اٹھتا ہے, اس کو فکر نہیں ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. لہذا اے مسلمانوں, اے قادریوں, اے غوث اعظم کے ماننے والوں, میں سب سے گزارش کروں گا کہ اگر یقیناً آپ قادری ہیں تو سرکار غوث اعظم کے نقوش پر عمل کریے, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال ضرور. علم حاصل کرتے رہو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. علم ضرور حاصل کرو. علم بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. علم سے انسان کو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا قدیر اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور میرے بولنے میں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی میں استغفار پڑھتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.